اعتبار سے وابستہ ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں اظہار خیال کی دعوت دوں گی محترم حمید چودھری صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پرانا صحافی کہا جا سکتا ہے تو درست ہے. 33 سال پہلے ناصر بشیر صاحب سے میرا تعلق بنا. میرے کلیگ تھے یہ اخبار میں, بڑا اخبار تھا, اور زبان پر اس وقت بھی ان کی مہارت اس قدر تھی کہ میں نیوز سیکشن کا ہیڈ ہوتے ہوئے بہت سی چیزوں پر ان سے مشاورت کیا کرتا تھا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ منظر بدل گئے ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے. منظر بدل گئے سے لے کر آج تک جتنی بھی ان کی کتب شائع ہوئی ہیں وہ ساری میں نے ابتدا میں پڑھ لی. پہلی پیشی بھی میں نے پڑھ لی. ناصر بشیر صاحب بنیادی طور پر بہت سادہ طبیعت رکھنے والے اور بے باک صحافی رہے. پھر تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوئے. ایک چیز میں نے ان کے اندر ہمیشہ نوٹ کی کہ مشاہدہ کرنے کی صلاحیت غیر معمولی رہی. دیکھیں, آدمی کہیں جاتا ہے, چیزوں کو دیکھتا ہے, اپنے اپنے انداز میں اس کو لکھتا ہے. پہلی پیشی کا تیسرا ایڈیشن اسی لیے آیا ہے کہ جو ان کی مشاہدہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ غیر معمولی ہے. جس نے بھی اس کو پڑھا پھر وہاں گیا, وہاں وہ منظر دیکھے, وہ ساری چیزیں ذہن کے سامنے آ گئی. اب ہمارا سب کچھ حضرت مقدس میں ہے. وہاں جو سرشاری کی کیفیت طاری ہوتی ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا کوئی آسان کام ہے. دیکھیں, آپ آ کے کوئی منظر نامہ لکھ دیں, کوئی سفر نامہ لکھ دیں, کوئی شاعری کر دیں, وہ آسان کام ہرگز نہیں ہے. الحمدللہ مجھے بھی متعدد مواقع ملے بار بار جانے کا. 20 ستمبر میں ہو گیا ہوں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایڈیٹر ہیں, چینل لاہور رنگ اور نیو چینل پر پروگرام بھی کرتے ہیں. DGPR بل پہ رہے ہیں. 3 سال تک انہوں نے یہ عہدہ بخیر بھی نبھایا اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم انہیں سن رہے ہیں. نجم ولی خان صاحب, آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناصر بشیر صاحب کی پہلی پیشی عمرے کی روتا بڑی سعادت کی بات ہے. یہ بڑی قسمت والے ہوتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار میں بلاتے ہیں, اپنی جالی سے لگنے کا موقع دیتے ہیں, وہاں پر گفتگو کرنے کا ایک قربت کا مزہ دیتے ہیں. انسان ان گلیوں میں جاتا ہے جہاں پر اللہ کے محبوب کے قدم پڑتے تھے. انسان اس فضا میں سانس لیتا ہے. اور یقین کیجئے, میرا پورا یقین ہے کہ اگر ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, تو یقین کیجئے ان سے محبت سے بڑا سرمایہ کوئی ہے ہی نہیں. ان سے محبت سے بڑا کوئی, آپ کہیں کوئی عقیدت, کوئی جذبہ, کوئی چیز, کچھ بھی باقی نہیں ہے. میں پہلی پیشی کے حوالے سے کہوں یا ناصر بشیر کے حوالے سے کہوں, میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سارے کے سارے تصور بدل دیے ہیں. ہم نے اپنے بیسک کنسپٹس جو ہیں وہ بدل کے رکھ دیے ہیں. آج ہمیں ہیرو وہ لگتا ہے جو بڑا بدتمیز ہوتا ہے. آج ہمیں ہیرو وہ لگتا ہے جو قانون شکن ہوتا ہے. آج ہمیں ہیرو وہ لگتا ہے جو دوسروں سے ہٹ کے پتہ نہیں کوئی بہت ہی انوکھی بات کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ نہیں, ہمیں اپنے تصور درست کرنے پڑیں گے. ہمارا ہیرو ایک پروفیسر بھی ہو سکتا ہے, ہمارا ہیرو ایک استاد, ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, ایک انجینئر بھی ہو سکتا ہے, بلکہ اصل ہیرو وہی ہیں. میں ناصر بشیر کو اپنی سوسائٹی کا, اپنے شہر کا ہیرو کہتا ہوں. میں ناصر کو اس لیے ہیرو کہتا ہوں کہ ناصر میں سچ کہنے کی جرت ہے. ناصر کی میں نے جتنی شاعری پڑھی اس میں اپنے وطن سے محبت ہے, اپنے دین سے محبت ہے, اپنی اقتدار سے محبت ہے. وہ یہاں کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے.
یہی تو ہیرو کی شان ہے, یہی تو ہیرو کی پہچان ہے. اس سے ہٹ کے ہیرو کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو ہیرو کیوں کہتے ہیں جو ٹریفک کا اشارہ توڑ کر نکل جاتا ہے؟ ہم اس کو ہیرو کیوں کہتے ہیں جو گولی چلاتا ہے؟ ہم اس کو ہیرو کیوں کہتے ہیں جو گالی دیتا ہے؟ ہم اس کو ہیرو کیوں کہتے ہیں جو نفرت پھیلاتا ہے؟ نہیں, وہ ہیرو نہیں ہے. ہمیں اپنے تصور درست کرنے پڑیں گے. ہمیں اپنے ناصر بشیر جتنے بھی ہیں ان سب کو اپنا ہیرو ماننا پڑے گا, تصور کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکیں گے. دوسری بات, جو میرے نبی کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب یقین, میری بات پہ یقین کیجیے گا, یہ عبادات اپنی جگہ پہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ہیں. مجھے بہت سارے لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے, لیکن میں ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا کہ اگر آپ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سچ بولنا سیکھیں. ابھی اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد نماز کے لیے ضرور جایا کیجیے, چاہے بڑی سستی سے چاہیں, قائدی سے چاہیں, بیزاری سے چاہیں, جایا ضرور کیجیے. اگر آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو صلہ رحمی ضرور کیا کیجیے. اگر آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو بد کلامی مت کیا کیجیے. اور یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ہے اس میں نہ جایا کیجیے. اگر آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ایمانداری کے ساتھ رزق حلال کی طرف کوشش کیجیے کہ ہم اپنے ضمیر کو جواب دیں کہ میرے اللہ, ہم جو کچھ یہاں پر کما رہے ہیں اس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ صرف ہماری محنت کی حلال کی کمائی ہو. تو جب یہ ساری چیزیں ہم میں آ جائیں گی تو مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے آپ نے وہ سب جوٹ ڈاؤن کر دیے. خواتینوں حضرات, اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. ہماری کرسی صدارت پر متمکن شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ ہم پوری طرح سے ویلکم نہیں کرتے. اچھا, نجم علی خان صاحب نے بجا طور پر کو شامل کرنے کے لیے میں اظہار خیال کی دعوت دیتی ہوں ناصر بشیر صاحب کو. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ علی صاحب. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بھی ممنون ہوں کہ آج انہوں نے پہلی پیشی کی ایک مختصر سی لیکن بہت عظیم الشان نشست رکھی. یہاں بار بار ذکر ہوا میرے محسن, میرے محترم مجیب الرحمان شامی صاحب کا. یہ 2015 کی بات ہے. میں اپنے والدہ کے قدموں میں ملتان میں گرمی کے دنوں میں بیٹھا ہوا تھا تو فون ایک آیا اور فون پہ نمبر کوئی عجیب و غریب سا نمبر تھا, کوڈ لسٹ پہ آ رہا تھا, نیا کوڈ تھا کوئی. میں نے کہا یہ کال کو باہر سے آئی ہے. تو میں نے وہ جب فون اوکے کیا تو ادھر سے آواز آئی, میں مجیب شامی بول رہا ہوں. میں شامی صاحب ہمیشہ اپنے آپ کو مجیب شامی کہتے ہیں جب کال کرتے ہیں تو میں مجیب شامی بول رہا ہوں. میں اور میں کہا سر آپ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں میں امریکہ میں ہوں. مجھے کہتے ہیں کیا آپ آج کل عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں؟ میں کہا نہیں سر, میں تو والدہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں ملتان میں. تو کہتے ہیں آج کل آپ کی میں نعتیں پڑھ رہا ہوں پاکستان اخبار میں. میں وہاں بیٹھ کے نیٹ پہ دیکھ رہا تھا تو روزانہ ایک نعت آپ کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال تھا شاید عمرے پہ آپ آئے ہوئے جہاں نعت ایک روز سرزد آپ سے ہو رہی ہے. تو میں نے کہا تھا میں نے تو عمرہ نہیں کیا, بس نعتیں چل رہی ہیں. تو کہتے ہیں پھر بس میں آ رہا ہوں اور پھر آپ تیاری کریں عمرے کے لیے جانے کے لیے. تو یہ مجھے عمرے کا بلاوا وہاں سے امریکہ سے ہو گیا. اور ابھی میں سوچ رہا تھا یہاں بات ہوئی کہ پھر بلاوا آئے گا. تو ابھی سہیل صاحب جانتے ہیں, نجب صاحب جانتے ہیں, نویز صاحب جانتے ہیں کہ شامی صاحب آ کے پھر باہر گئے ہوئے ہیں. تو شاید پھر جس فنکشن کے بعد مجھے فون آئے کہ بھائی مجیب شامی بول رہا ہوں, تیار ہو جاؤ. لیکن یہ ہے کہ میری پہلی پیشی جو یہ کتاب ہے بہت برکت والی کتاب ہے. شامی صاحب نے حاجی مقبول صاحب کے ذریعے مجھے عمرے پہ بھجوایا. میں حاجی مقبول صاحب کو جانتا بھی نہیں تھا, طواف ٹریول کے مالک. تو میں جب کتاب چھپی میری تو میرے دل میں ممنونیت کا احساس جاگا کہ یار جنہوں نے مجھے عمرے پہ بھیجا ہے, جن کو میں جانتا بھی نہیں, تو کیوں نہ میں یہ کتاب ان کو بھی پیش کرنے جاؤں. میں نے اپنے پبلشر کو ساتھ لیا اور کتاب لے کے حاجی مقبول صاحب پاس چلا گیا. تو حاجی مقبول صاحب میری کتاب یوں الٹ پلٹ کے دیکھی تو ادھر وہ حج کے دن چل رہے تھے, حج پہ لوگ جا رہے تھے اور آخری فلائٹیں چل رہی تھی. تو مجھے دیکھ کے وہ کتاب دیکھتے کہتے ہیں حج کرو گے؟
تو میں تو کہاں کے رہ گیا. تو میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ ذرا. میں نے بزرگ تھے, میں نے کھڑا کر لیا. میں نے کہا پہلے مجھ سے ذرا دل سے دل ملا لیں تاکہ دل کا پکا بات ہو جائے. میں کہا میں کراں گا. کہتے پھر بڑی پاسپورٹ لے آؤ کرو جا کے. تو آخری فلائٹ جا رہی تھی انہوں نے بھیجی ہے. تو مجھے خرچے بھی نیچے 4 گھنٹے بھی لگے. واقعی شامی صاحب نے لکھا تھا کہ یہ جس طرح میری نعتیں مقبول ہوئی ہیں تو اسی طرح یہ کتاب بھی مقبول ہوگی. تو یہ کتاب واقعی مقبول ہوئی اور مقبول صاحب حاجی مقبول صاحب کے ذریعے ہوئی. اور اس سفر کو آسان بنانے والے میرے ایک اور مہربان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حاجی احسان اللہ صاحب. میں نے ابھی کچھ لوگوں کا ذکر کیا تھا نا, تو حاجی احسان اللہ صاحب بیٹھے ہوئے سپر ٹریولز کے مالک ہیں. تو انہوں نے بھی سفر میں بہت آسانیاں دی. یہ بھی وہاں موجود تھے وہاں, تو انہوں نے بہت مجھے آسانیاں دی وہاں. اور پھر اب جہاں کچھ دوست بیٹھے ہیں ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. جہاں بھی نوید چودھری صاحب نے بتایا اور انہوں نے میری عمر بتا دی. 33 سال پرانا تعلق ہے میرا. نوید صاحب ہمارے ایک اور دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت ایک گول راؤنڈ ٹیبل بیٹھا کرتے تھے. نور اللہ صدیقی صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں, سامنے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ساتھ بہت ہوا کرتے تھے. ہم سب تب جنگ تھے اور یہ بھی کام کرتے تھے. یہ بھی لفظوں کی کھوج میں رہتے تھے. تو ان سے میرا تعلق تھا. اور آج کل مولانا طاہر القادری صاحب کے دستے راست ہیں, ادارہ بناج قرآن میں ہوتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ یہاں جو دوست نظر آ رہے ہیں چند ایک, میں ان کا ذکر کروں. یہاں امتیاز واقف صاحب نظر آیا, آپ نے ان کی باتیں سن لی. عطاء الرحمان صاحب بیٹھے ہیں. یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو جناب لوگ پورے پنجاب میں بلاتے رہتے ہیں. مجھ سے سفارشیں کرواتے ہیں. مجھ سے 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ سر آپ کے کالج میں عطاء الرحمان صاحب پڑھاتے ہیں, ذرا ان کو تو ذرا ریکویسٹ کر دیں, ہم ان کو پے کریں گے لیکن ان کو سر وقت نہیں دے رہے. تو میں تو ان کو پھر حکم دیا کرتا ہوں, جیسے میں نے آج ان کو حکم دیا کہ میری نعت پڑھیں آ کے. انہوں نے میری نعت کے اشعار پڑھے. تو یہ ان کی بات میں رس ہوتا ہے. اگر کبھی ان کی بات آپ سنیں, کا لیکچر رکھیں کبھی آپ, تو اس بات سن کے دیکھیں کبھی ان کی. حاجی احسان اللہ صاحب کا ذکر ہو گیا. رضوان صاحب بیٹھے ہیں, عبدالستار روان صاحب بیٹھے ہیں, فراست بخاری صاحب نظر آ رہے ہیں, عمران مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جناب. شوکت علی صاحب قطر میں ہوتے تھے اور آج کل یہاں ہوتے ہیں. اور اسد جفر صاحب نظر آ رہے ہیں, اکاڑے سے اسپیشل تشریف لائے ہیں. تنویر سرور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب بھی میرے بہت پرانے دوست ہیں. یہ بھی کوئی 33-35 سال پرانے دوست ہیں. یہ فیصل آباد میں ادھر پڑھا کرتے تھے اور میں ایم اے کر رہا تھا اور اخبار میں کام کرتا تھا. میں 2 سال کا سفر میرا فیصل آباد کا بھی ہے, جس کی وجہ سے مجھے یہاں نوکری ملی. میں روزنامہ عوام کا ایڈیٹر تھا اور سر سہیل صاحب میں ڈیلی لوکل داری لکھتا تھا اداریہ. اور جب میں یہاں آیا مجید سامی صاحب پاس گیا, میں نے کہا سر میں عوام اخبار سے کام کرنا ہے. کہتے کی کر دیں کاکا اتنے. میں کہا صرف ڈیلی اداری لکھتا سی. کہتے اچھا پھر کل تو میرے کو آ جا. 1990 کی بات ہے. کہتے کل تو پھر دفتر آ جا. میں نے کہا چلو اب انہوں نے کہا ہے تو ذرا تھوڑا سا چکر آگے لگا لو. تو نیا دفتر کھلا تھا پاکستان اخبار میں. میری بٹی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, پرچی بھیجی میں نے تو مجھے اندر بھجوا دیا گیا. اندر غلام صاحب کھر بیٹھے تھے, ابھی جلوی صاحب بیٹھے تھے, بٹی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر میں نے ایم اے اردو کا پیپر کیا ہے. عباس نطر صاحب کے ساتھ, عبداللہ طارق صاحب کے ساتھ, عثمان یوسف صاحب, بیدار وقت بٹ نیوز میں نے کام کیا ہے. تو جس نے نیوز میں کام نہ کیا وہ صحافی نہیں بن سکتا. میں حمید جلوی صاحب نے مجھ سے پوچھا پہلے دن کہ کیا کاکا کی کرے گا. میں کہا سر میں ادبی ایڈیشن کرنا ہے. کہتے نہیں, جس صحافی پڑھنا پہلے نیوز میں کام کر. اور میں نے پھر نیوز میں کام کیا, سرخیاں نکالی, کاپی پیسٹنگ کرائی, ایک ایک کام ہمیں آتا ہے. تو نوید صاحب بھی ہمارے اس دور کے گواہ ہیں. تو میں اگر ابھی مجھے کہا جائے تو میں پورا اخبار اب اکیلا بھی نکال سکتا ہوں. میں تو اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے ہم پہ کہ ہم نے وہ کام سارے کیے ہوئے اپنے ہاتھ سے. نجم علی صاحب کو ہمیشہ دیکھا, ہمیشہ یہ دوستوں کے کام آتے ہیں, دوستوں سے محبت کرتے ہیں اور مثبت بات کرتے ہیں ہمیشہ. ان کو میں نے کبھی نفی کی طرف جاتے نہیں دیکھا کبھی. ان کو غلام سے سارے صاحب نے تو گواہی دے دی کہ یہ مجھے بچپن سے جانتے ہیں اور یہ میرے پیچھے بھی یہاں بھی آ گئے. اسلم انصاری صاحب تھے نا ہمارے شاعر. بس آئیے آپ اپنا تعارف اب باہر کی ہے. بلکہ 90 میں جب آپ پاکستان جوائن کیا تھا تو نوید چودھری صاحب بھی بن گئے تھے. یہ تو باتیں ساری ہوتی رہی ہیں. پاکستان میں تھے, ہم سب پاکستان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہاں مجھے ناصر بشیر صاحب کی جو بک لانچنگ ہے اس میں بلایا گیا ہے. میں ناصر بشیر صاحب کی جو محنت ہے اور ان کی جو شخصیت کی تہ در تہ کئی تہیں ان سے بہت متاثر ہوں. مثلاً ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ اخبار کے اندر ہر روز ایک قطعہ لکھا جاتا ہے جی, اور جو قطعہ لکھنے والے شاعر ہوتے ہیں وہ بڑے قادر الکلام اور ان ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں. مثلاً ہمارے ہاں جنگ میں پہلے رئیس ابروہی صاحب لکھتے تھے,
آج کل انور شعور صاحب لکھتے ہیں جو کہ پاکستان کے ٹاپ کے شاعر ہیں. اسی طرح جو دوائے وقت ہیں وقار امبالوی صاحب لکھتے تھے. تو اس کے بعد میں نے اگر کسی شخص کی کرنٹ افیئرز پر شاعری جو ہے وہ دیکھی ہے تو وہ ناصر بشیر صاحب کی. بہت مشکل ہوتا ہے کہ آج کے حالات پر وہ سمو کر شاعری کرنا، اور وہ ناصر بشیر صاحب اتنی عمدہ کرتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے آج کے حالات پہ آج کی بات کی اور اس کو شاعری میں سمویا ہے. میرا خیال ہے کہ رئیس امروہی اور ہمارے انور شعور کے بعد اگر کسی کا نام اس صنف میں آتا ہے تو وہ ناصر بشیر. دوسرا، میں ان کی اس بات کا بھی قائل ہوں کہ یہ بڑے درد شناس ہیں. جتنے بھی ادیب اور شاعر ہیں ان کی موت، ان کی زندگی، ان کی بیماری، ان کی خوشیاں، یہ ساری ہمیں ان کے ذریعے اطلاع ملتی ہے. انہوں نے ایک واٹس ایپ چینل بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے یہ ہمیں اطلاع دیتے ہیں کہ فلاں ادیب یا شاعر جو ہے اس کو یہ خوشی ملی ہے یا یہ غم ملا ہے. تو یہ ہمارا سورس آف انفارمیشن ہے لٹریچر پر. اور تیسری بات یہ کہ یہ جب انہوں نے یہ مجھے ان کے عمرے کے جانے کا اور پھر واپس آنے کا علم ہے، شامی صاحب نے مجھے سنایا تھا. تو اور جس طرح سے وارفتگی سے انہوں نے ذکر کیا ہے عمرے کا اور خاص کر روزہ رسول پر جانے کا، تو یہ ہم جو ہندوستان کے مسلمان ہیں، برِ صغیر کے مسلمان ہیں، ہمارا ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک الگ ہی رشتہ ہے. شاید باقی مسلمانوں کا اس طرح سے وہ رشتہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ تک رسائی جو ہے وہ رسول اکرم کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اس لیے ہم جب وہاں جاتے ہیں یا جتنے بھی ہمارے بزرگ بھی وہاں گئے ہیں تو ہم اس رشتے کی اہمیت کو بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھتے بھی ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. شاید حالانکہ وہاں پہ جیسے یہ انہوں نے کہا، ناصر بشیر صاحب نے ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ وہاں جلال ہے، یہاں جمال ہے، مکہ میں جلال ہے اور مدینہ میں جمال ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ فرق بڑا واضح نظر آتا ہے ہم جیسے لوگوں کو بھی. آپ تو خیر ماشاءاللہ بہت جاتے ہوں گے، لیکن ہم لوگ جو چند دفعہ گئے ہیں ہمیں بھی یہ فرق نظر آتا ہے کہ وہاں پہ مدینہ جا کے کیوں لوگ سارے نرم مزاج ہو جاتے ہیں، اور مکہ میں جب طواف ہوتا ہے تو وہ سارے باقاعدہ اس طرح ہاتھ مارتے ہیں اور پیچھے ہٹاتے ہیں. تو یہ کیا تبدیلی ہے؟ تو یہ تبدیلی وہاں بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی وجہ ہمارا اپنا دل ہو، کیونکہ ہم دل میں ایسا سوچتے ہیں تو بعض اوقات چیزیں ویسی نظر آتی ہیں جیسے آپ سوچتے ہو. تو ہمارا ایک مدینہ سے جو ہے وہ رشتہ ہے، اور اسی رشتے کا اظہار ناصر بشیر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب تک یہ برِ صغیر کے مسلمان موجود ہیں، عشق رسول کا تصور اور عشق مصطفیٰ کا جو تصور ہے وہ زندہ بھی رہے گا، اور اس سے جو ہے ہم جلو جو ہے وہ بھی پاتے رہیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال جو تھے وہ شاید بہت حد تک محمد بن عبد الوہاب سے بھی متاثر تھے، لیکن دوسری طرف جو عشق مصطفیٰ کی انہوں نے بات کی وہ بالکل ہی ایک دوسری ان کی لائن تھی جس پہ انہوں نے بات کی، اور اس تصور کو پھر بہت آگے تک لے کے گئے. تو یہ دونوں چیزیں حالانکہ متضاد ہیں لیکن علامہ اقبال میں بالکل وہ نظر آتی ہیں. تو ہم بھی جو برِ صغیر کے مسلمان ہیں وہ کسی بھی عقیدے کے ہوں لیکن عشق مصطفیٰ پہ اور مقام مصطفیٰ پہ ضرور یقین رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. آ گیا. ہلو جی، بالا بھی صاحب